حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھا رو رہا ہے. رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فلانی جگہ پر ایک پانی کا پل تھا، عمر کو پتہ نہ لگا وہ پل ٹوٹ گیا، اس میں سوراخ ہو گیا. کل اس پل کے پاس سے ایک بکریوں کا ریوڑ گزرا، مجھے پتہ لگا ایک بکری کا پاؤں اس سوراخ کے اندر پھنس گیا، بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی. عمر اس وجہ سے رو رہا ہے، اس کا جواب خدا کو کیسے دے گا؟ اللہ، اس کا جواب میں اللہ کو کیسے دوں گا؟ عمر رو رہا ہے. رات کو پہرا دیا کرتے. اللہ اکبر. مدینے کی گلی سے گزر ہوا، ایک بڑھیا دروازے پہ بیٹھی رو رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، اللہ کی عدالت میں گھسیٹ کے لاؤں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پر نقاب باندھ لیا اور کہنے لگے اماں کیا بات ہے، عمر کو کیوں کوسنے دے رہی ہے؟ کہنے لگی اچھا اسے کوسنے بھی نہ دوں، بڑھیا عورت ہوں، منہ میں میرے دانت کوئی نہیں، پیٹ میں ہاتھ کوئی نہیں، میرے سے چلا پھرا نہیں جاتا، ٹورا نہیں جاتا، میرے سے کاروبار نہیں کیا جاتا، کون ہے میری ذمہ داری سنبھال لے گا؟ میری اولاد کوئی نہیں، میرا بیٹا بیٹی کوئی نہیں، میرا شوہر کوئی نہیں، عمر کو پتہ ہی کوئی نہیں میرے گھر کا گزارا کیسے چل رہا ہے، اسے نہیں پتا غریبوں کے گھر کے چولہے کا، اسے نہیں پتا غریبوں نے کھایا نہیں کھایا، اسے نہیں پتا میرے پہ 25 دینار قرض ہے، اگر قرضہ لے کر مر گئی تو قیامت کے دن عمر کا گریبان پکڑوں گی. حضرت عمر کہنے لگے تیرے قرضے سے عمر کا کیا واسطہ؟ کہ بیت المال کس لیے بنایا ہے؟ بیت المال سہولتوں کے لیے نہیں بنایا، مسلمانوں کے آرام کے لیے بنایا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پر کپڑا ڈالا ہوا، اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا، بیت المال میں چلے گئے، 300 درہم کے قریب پیسے لے لیے، 2 بوریاں اناج کی لے لی. اس وقت گھر کے اندر جو ان کے پکا ہوا تھا سارے کا سارا سالن روٹی اٹھا لی، بڑھیا کے آگے لا کے رکھ دی. بڑھیا نے کھانا کھایا کہ اماں 2 مہینے کا انتظام کر کے جا رہا ہوں، ختم ہونے سے پہلے اگلے 2 مہینوں کا انتظام تیرے دروازے پر آ جائے گا. اماں تو نے 25 دینار قرضے کا کہا، لے اتنے پیسے لے لے، اپنا قرضہ اتار لے، اپنے گھر کا بوجھ بھی سوال لینا. اماں روٹی کھاتی کھاتی دامن پھیلا کے کہنے لگی کاش عمر حکمران نہ ہوتا، اللہ امت کی حکمرانی تیرے ہاتھ میں دے دیتا. پھر بھی نہیں بتایا، تھیلے پر نام نہیں لکھوایا. پھر نہیں کہا اماں میرے لیے دعا کری، میرے بچیاں دے رشتے لئی، اماں دعا کری 5 سال مجھے اور مل جائیں. یا تو بڑے سلائی مشین دینے والے آئیں گے، بڑے آٹے تقسیم کرنے والے آئیں گے، حاجی جی ووٹ مینو دینا بس، حاجی جی یاد رکھو گے نا، اے بہے دے تھپا لائیو بس، تانوں کرو رکشے بھی آگے لے جائیں گے. جنازہ پڑا رہے غریب کا اٹھاتا کوئی نہیں، ووٹ کے لیے تم گاڑیوں میں بھی لے کے جاؤ گے، آنے والا وقت تم پھر دھوکہ کھاؤ گے ایک مرتبہ. ووٹ ایمان ہے، ووٹ ایمان، ووٹ آپ کی عبادت ہے جیسے نماز. ایمان ہے تو نماز ہے. امت کی باغ ڈور، ملک کی باغ ڈور ایمان کی حالت میں کسی ایمان والے کے ہاتھ میں دینا. پھر بھی نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیا کہتے ہیں؟ اماں ایک بات کر کجی کہ تیرا پیٹ بھر گیا جی، تیرے قرضے کے پیسے اتر گئے کجی. اماں میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اماں میں عمر کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، عمر کو معاف کر دے. کہنے لگے چل چل پڑا کم کا، روٹی کھوا کے معافی منگوانا پھرنا ہے، قصور اس کا، تو نے روٹی کھلائی، دعا تجھے دوں گی، عمر کو میں نے کوئی نہیں دینی. غلام اسلم کہنے لگا اتنا روئے کہ بچے کے رونے پہ زیادہ عمر پہ ترس آنے لگا. وہ بڑھیا کہنے لگی کیا بات ہے جوان، کوئی تجھے سے بڑا گناہ ہو گیا، کوئی تیرے سے غلطی ہو گئی جس بنا پر تم معافیا مانگتا پھر اسے بھیجنا جا کے عمر کو. اتنے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے نکل آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دیکھا، کہنے لگی اللہ اکبر، مجھے عمر پہ تو ترس نہیں آیا، تیرے پہ ترس آ گیا. کہ کیا کروں؟ کلا پھر کاغذ لے کے آ. جب میں نے عمر کو معاف کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر ایک کاغذ پہ لکھ دے. کہنے لگی مجھے پڑھنا نہیں آتا. اللہ اکبر، جب لکھوا لے ہاتھ کا انگوٹھا لگوا لینا، جب میں کچھ ہاتھ سے الٹا سوٹا تحریر کر دوں گی. اللہ اکبر، پرچہ لکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاب ڈالا ہوا ہے اس بڑھیا کے سامنے کیا. جب وہ لکھنے لگی اتنے میں عبداللہ بن مسعود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کیا کہنے لگے؟
अमीरुल मुमिनीन, बुढ़िया हक्की बक्की रह गई। और अमीरुल मुमिनीन का दुनिया के अंदर लक़ब पहला हज़रत उमर को मिला, सैयदना सिद्दीक़ को नहीं मिला। खलीफातुल मुस्लिमीन तो है, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब अल्लाहु अकबर हज़रत उमर को मिला। इराक से दो शख्स आए और मस्जिद नबवी में आए और आकर कहने लगे तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? मदीने के अंदर पहली मर्तबा अमीरुल मोमिनीन का लफ़्ज़ सुना। उन्होंने कहा ये क्या होता है कि जो वक़्त का हुक्मरान होता है हम उसे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। उस सहाबी को अच्छा लगा, दौड़ते दौड़ते मस्जिद नबवी में आए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे या अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर ने यूं करके देखा, कहा ये क्या होता है? कहने लगे इराक से कुछ वफद आपसे मिलने के लिए आया है। और उसने आकर पूछा, उमर नहीं पूछा, उसने खलीफा नहीं पूछा, उसने अमीरुल मोमिनीन पूछा है। हमने कहा ये कौन होता है? कहने लगा जो हुक्मरान होता है, खलीफा होता है, उसे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। फरमाया अमीरुल मोमिनीन मुझे लफ्ज़ अच्छा लगा इसलिए मैंने अमीरुल मोमिनीन कह दिया, मशीयत ने कह दिया। अगर अमीरुल मोमिनीन तुझे अच्छा लगा तो अर्श वाले रब को भी अमीरुल मोमिनीन अच्छा लग गया है। आज तक 1400 साल गुजर गए, अमीरुल मोमिनीन की गूंज दुनिया के अंदर है, आसमानों के ऊपर है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए और आके लगे अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ बैठे हो, हम आपको मदीने की गलियों में तलाश कर रहे हैं। मुल्क शाम से कोई वफद आपसे मिलने के लिए आया। जब अम्मा बूढ़ी ने सुना अपना कलम छोड़ दिया, थर थर कांपने लगी, कहने लगी बेटे मुझे माफ कर दे, मैं उमर को उमर के सामने बुरा कहती रही। उमर तेरे दुर्रे से डर लगता है, उमर तेरे रौब से डर लगता है। उमर का दुर्रा तो दूर की बात है, उमर के चेहरे का जलाल तो दूर की बात है, उमर की जुबान की सख्ती तो दूर की बात है। अल्लाहु अकबर। पहाड़ी से लावा निकलने लगा, कोई हथियार ना मंगवाया, कोई डैम ना तोड़ा मेरा अजीजो, कोई पुल ना तोड़ा मेरा अजीजो। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सर से पगड़ी उतारी, अपना 17 पेमद वाला कुर्ता उतार दिया और कुर्ता उतार के कहने लगे जहां से लावा निकलता है वहां जाके मेरा कुर्ता दिखा दे। रब्बे अकबर की कसम है उमर के कुर्ते का इतना रोबो जलाल है कि कुर्ता देखेगा पहाड़ी का लावा भी अपनी जगह वापिस चला जाएगा। अल्लाह मालिक कायनात, ये सहाबा का इंतखाब है। मालिक कायनात, ये अल्लाहु अकबर नबी का इंतखाब है। फरमाया ये मेरा इंतखाब है। दुनिया के अंदर 2 उमर आए थे, एक उमर बिन हशाम आया था, एक उमर बिन खत्ताब आया था। एक इल्म वाला आया था, एक ला इल्म वाला आया था। इल्म वाले ने ककरियों को कलमा पढ़ते देखा। इल्म वाले ने मुट्ठी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गूंज सुनी। इल्म वाले ने चांद को 2 टुकड़े होते देखा। इल्म वाले ने शक्के कमर देखा। इल्म वाले ने उंगलियों से चश्मा निकलते देखा। जो ला इल्म था न उसे औसाफ का पता था, न उसे जमाल का पता था, न उसे कमाल का पता था। मालिक कायनात ने आसमान के फरिश्तों से फरमा दिया उमर बिन हशाम और बिन खत्ताब का दिल मेरे पास लेके आओ। दोनों का दिल का खालिक कायनात के पास लाया गया। उमर बिन हशाम इल्म वाले को देखा, अबू जहल को देखा इल्म वाला। अल्लाह जल्ला शान ने इसको उठा के जहन्नम पे डाल दिया और ला इल्म वाले को उठाकर हमेशा के लिए मोहम्मद के कदमों में डाल दिया। वो बुढ़िया हाथ जोड़ के कहने लगी माफ कर दो, जांदी कर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया ए बुढ़िया अम्मा अपने वादे से ना फिरियो, जो तूने मेरे से पहले वादा किया लिख के दूंगी और उमर को माफ कर दिया। अम्मा मेरे रौब की वजह से, मेरे डर की वजह से अम्मा जान अब तो अपने वादे से ना फिरियो। मेरी अम्मा जान अल्लाह अकबर, तुझे दस्तखत करना पड़ेंगे, तुझे साइन करना पड़ेंगे। अम्मा जान ने उस पर दस्तखत कर दिया, अंगूठा लगा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस खत को उठाया, उस पर सुलह नामे को उठाया, माफी नामे को उठाया। आपने उसको गौर से देखा, अपने आंसुओं से गुस्ल दिया, फिर उसको 4 चफेरे 4 तरफ से लपेट दिया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में थमा दिया। अली कजीजी फरमाया मुझे पता है तेरे से पहले मैं हुजूर के पास चला जाऊंगा। अली मुझे पता है तेरे से पहले नंबर मेरा लग जाएगा, खालिक कायनात के पास चला जाऊंगा। ए अली अल्लाह तेरा भला करे, जब उमर दुनिया से चला जाए उमर को
कफन देने लगो उस कफन के अंदर ये माफी नामा लिख देना। अल्लाह अकबर, क़यामत का दिन होगा। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे से पूछ लिया, उमर तेरे हाथों में उम्मत दे के आया था, तूने बता मेरी उम्मत के साथ क्या किया? कहूँगा कमली वाले, सारी उम्मत में एक औरत नाराज थी, उमर ने उसके आगे हाथ जोड़कर उससे माफी मांग ली, तहरीर के तौर पर उसका लिखा तेरे दरबार में लेके आ गया। ओ अल्लाह, ये डर था साहबा किराम का। हमें भी डराया, हमें भी डराया अपने वफात की खातिर। कौन? उमर रजी अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। जब आपको अमीर मुकर्रर किया गया, हाथ पर बायत हो रही है, हाथ पर आपके बात हो रही है, बार बार लईसा लईसा के लफ्ज आ रहे हैं। फरमाया ओ लोगों, मुझे अमीर ना बनाओ, किसी और को अमीर चुन लो, मैं तुम्हारे काबिल कोई नहीं, मैं अल्लाहु अकबर नबी की उम्मत का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं इंसानियत के हुकूक को पूरा नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, दाढ़े मार मार कर रोने लगे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा क्या कहता है? कहने लगे मुझे खलीफा बनने की जरूरत नहीं। वो रो के कहने लगे तुझे खलीफा बनने की जरूरत नहीं, लेकिन खिलाफत को उमर की जरूरत पड़ गई है। तेरी जरूरत है मुसलमानों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, फरमाया अल्लाहु अकबर, ए मेरे यारो, माँ मरेगी औलाद रोएगी, औलाद मरेगी माँ बाप रोएंगे। उमर जिस दिन तेरा जनाजा उठ गया, उसके बाद क़यामत की सुबह तक मोहम्मद का इस्लाम रोता रहेगा। फरमाया 10 साल उमर बिन खत्ताब दुनिया पर हुकूमत कर जाता, पूरी धरती के ऊपर कुफर का नामो निशान भी बाकी ना रहता। अल्लाहु अकबर। जिस दिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गिरे बाल पकड़ा और तकबीर का नारा बुलंद किया, यानी अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया, और साथ ही फरमा दिया उमर तूने कलमा पढ़ा, आसमान का कोई फरिश्ता ऐसा नहीं जो तेरे से खुश ना होता हो, और जमीन का कोई शैतान ऐसा नहीं जो उमर तेरे कलमा पढ़ने से डरता ना हो। अल्लाह। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा, सातों आसमानों में मुबारक मुबारक की गूंज उठने लगी। अल्लाहु अकबर। जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा, सबसे पहला काम क्या किया? राशन तकसीम किया? नहीं। सबसे पहला काम क्या किया? रहमत दो आलम की मजलिस से उठे, अल्लाहु अकबर, मेरे अजीजों, जाकर मक्के वालों के घरों के दरवाजे बजाना शुरू कर दिए। एक बार निकला का उमर क्या बात है, दूसरा निकला उमर क्या बात है, औरतें बाहर आ गई, उमर बता क्या बात है। फरमाया खुशखबरी सुनाने आया। उमर बेदीन नहीं, आज दीनदार हो गया। उमर ने कलमा पढ़ लिया। आज के बाद अपने मर्दों को सोच समझ के बाहर निकालना, और फिर मर्दों को मुखातिब किया, और आपने फरमाया सोच समझ के अपने होठों को हिलाना। कल उमर मुसलमान नहीं हुआ था, आज कमली वाले का जानिसार बन गया। खबरदार, उंगली उठाने वाले की उंगली काट दी जाएगी, जुबान हिलाने वाले की जुबान निकाल दी जाएगी। फिर औरतों के घरों की तरफ मुंह किया और फरमाने लगे खबरदार, जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम कराना हो, जिसने बेवा बनना हो, आज हुजूर की मुखालफत के लिए घर से बाहर निकाले। उमर की तलवार उसका सामना करेगी, जो मोहम्मद पर भौंकेगा उसका सर हमेशा के लिए तन से जुदा कर दिया जाएगा। इतना न डर और दलेर। अल्लाह अकबर। काफिरों को डरा रहे हैं या तो मुसलमानों को डरा रहे हैं। एक उमर मेरे अजीजों 1400 साल पहले नजर आया, एक उमर आपको अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर नजर आया। बेटा हजरत उमर, मुल्ला उमर का क्या कह रहा है? अल्लाह अकबर। 14 साल हम अपने बाप से जुदा रहे, हमारे बाप ने हमें ना देखा, हमने अपने बाप को ना देखा। 1400 साल जेल के अंदर मेरे बाप को जो मिलने के लिए गए, उन्होंने कहा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहा आखिरी ख्वाहिश ये कि मेरे बच्चों को मेरे से मिला दो। अल्लाह, आखिरी ख्वाहिश। 14 साल पानी से रोटी खाने वाले, 14 साल सूखे टुकड़े चबाने वाले, 14 साल पेट पे पत्थर बांधने वाले। इस तरह मेरे अजीज, अल्लाह अकबर, दौरे हुकूमत के अंदर तब्दीली आती, इस तरह इस्लाम आता है। 14 साल लोगों ने कहा हम कोशिश करते हैं आपको आपकी औलाद से मिलाते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया नहीं,
کوشش کرنا میری اولاد کو مرنے کے بعد بھی میرا چہرہ نہ دکھانا۔ وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ تیری اولاد کو تیرا چہرہ نہ دکھائے اور آپ کو خواہش ہے کہ اپنی اولاد سے ملے۔ آنکھوں میں ملا عمر کی آنسو آ گئے، فرمانے لگے میں نے اللہ سے وعدہ لے لیا انشاءاللہ ملا عمر اس کی اولاد قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ ملے گی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ملا عمر اللہ اکبر، ملا عمر مجاہد کی اولاد اس سے ملنے کے لیے آئے گی، اللہ اکبر، پھر ملا عمر کی اولاد کو یا اس کو ملاقات کے ذریعے مار دیا جائے گا، کفر خوش ہو جائے گا، محمد عربی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، میں اولاد کے بغیر ہی زندگی گزاروں گا، میرا جنازہ کوئی ارائے پرائے کے لوگ اٹھا لینا، بے شک میرے جنازے کو کندھا میری اولاد نہ دے، میں کافروں کو خوش کرنا نہیں چاہتا بلکہ محمد کے یاروں کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی میرے عزیزوں ممبر پر آ کے کھڑے ہوئے اور آ کے کہنے لگے اسمعوا والاسمعوا واطیعوا، او لوگو میری بات سنو اور میرا کام مانو، میری بات سنو اس پر عمل کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اپنی زنگ آلودہ تلوار کو فضا میں لہرانے لگے، فرمایا لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنی جائے گی نہ تیری بات پہ عمل کیا جائے گا۔ کون ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنی جائے گی نہ تیری بات پہ عمل کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیوں بھائی؟ کہ جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ تیرے تن کے اوپر نیا کرتا کہاں سے آیا ہے ہم نہیں سنتے تیری بات۔ گاڑی کی بات نہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کی بات نہیں، نوکروں چاکروں کی بات نہیں۔ عمر کل تیرے کرتے کو 17 پیمنٹ تھے، یہ نیا کرتا کہاں سے پہننا ہوا ہے؟ ہم نہیں تیری بات مانتے، اس کرتے کا حساب دے۔ تیرے اندر اتنا حوصلہ آ گیا کہ بیت المال سے نئے کپڑے لے کر سلوا لے اور مسلمانوں کے مال میں خیانت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی زمین پہ بیٹھ گئے، آنسو زاروں کا تھا۔ سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، کوئی چپ کرانے کے لیے نہیں آیا۔ کس وجہ سے؟ کہ عمر کو چاہیے جواب دے۔ آج ہمارے اندر دم ہے اپنی حکومت سے پوچھے بتاؤ ہماری معیشت کا کیوں تم نے بیڑا غرق کر دیا؟ فروٹ غریب کے منہ سے چھین لیا گیا، آم جیسی نیا فصل مسلمانوں کو اللہ نے تحفے کے طور پہ عطا فرمائی تھی، پوری دنیا کے اندر گیا۔ یقین سے کہہ سکتا ہوں کئی گھرانوں کو اس سیزن کے اندر آم نصیب نہیں ہوا، نہیں ہوا لوگوں کو۔ اتنے ریٹ، اتنے چیزوں کے بھاؤ تیز ہو گئے، خدا کی قسم عام غریب سادہ سا دہاڑی دار آدمی پوچھتا ہوا ڈرتا ہے۔ مرنا نہیں ہے، کس کو خوش کر رہے ہو؟ عمر بتا تیرے پاس نیا کرتا کہاں سے آیا؟ کبھی ہم نے بھی پوچھا 4-4 ارب کی جائیداد کہاں سے آئی، 20-20 ارب کی جائیداد تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا جس کا حکم ماننے، پانی جس کا حکم ماننے، دریا جس کا حکم مانتا ہے وہ دریائے نیل۔ میرے عزیزو اس کا اصول ترتیب یہ تھی، ہر سال میرے عزیزو ایک لڑکی کو دلہن بنایا جاتا، اس کو کپڑے پہنائے بن جاتے، اس کو بیچ دریا میں بٹھا دیا جاتا، پھر دریا آپس کے اندر چلنے لگ جاتا، دریا کی موجیں روا دوا ہو جاتی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دہرایا، آپ نے کہی کیا جہالت ہے، پانی لینے کے لیے عورت دینی پڑے گی، پانی لینے کے لیے عورت کا خون دینا پڑے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ قلم منگوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا، فرمایا اور لوگ اے دریا یہ عمر بن خطاب کی طرف سے رک ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلنا چاہتا ہے چل، ورنہ تیرے پانی کو عمر اس کی رہائے کو ضرورت کوئی نہیں۔ آپ نے خط لکھا، فرمایا سے دریا کے بیچ میں جا کے ڈال دو، دریا کی خود زمین پہ رکھ دو۔ رب کعبہ کی قسم عمر کی تحریر کو دریا کا پانی مانگ گیا، 1400 سال گزر گئے، اس خط کی برکت سے دریا آج بھی روا دوا چل رہا ہے۔
اللہ اکبر 28 مرتبہ قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اترا ہے. جو رائے حضرت عمر نے زمین پہ دے دی، پروردگار عالم نے قرآن بنا کر محمد کے سینے پہ نازل کر دیا ہے. مقام ابراہیم پر میرے عزیزو جو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، 7 چکر طواف کے میرے عزیزو بیت اللہ کے 7 چکر لگانے کے بعد جو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قدموں کے نشان دیکھے. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے باپ تیرے دادا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں 2 نفل ادا کیے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی رک گئے. آپ نے فرمایا عمر چلتا کیوں نہیں؟ کہ عمر کو دل چاہتا ہے کہ یہاں 2 رکعت نفل ادا کر لے. آپ نے فرمایا عمر ابھی خدا کی طرف سے آرڈر نہیں آیا. رحمت والے نبی نے یوں کہہ کے منہ موڑا، اگلا قدم اٹھایا، جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جو اشارہ عمر نے زمین پہ کر دیا، خدا نے قرآن بنا کے عرش زوری سے محمد تیرے سینے پہ نازل کر دیا ہے. آج کے بعد جو بھی عمرہ کرنے جائے گا اسے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنے پڑیں گے. یہ اللہ نے حضرت عمر کی زبان پہ جاری کیا. اور بہت ساری باتیں ہیں. اللہ اکبر. سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگا تھا، بولا زمین پہ عمر تھا. اللہ نے سورہ نور کی 17 آیتوں کو قرآن اتار کے قرآن بنا کے زمین پر نازل کر دیا تھا. اسمع ولا نطیع، ہم نہیں مانتے تیری بات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں. عمر کے سر کے اوپر پگڑی کوئی نہیں، عمر کے سر پاؤں میں جوتی کوئی نہیں، ننگے پاؤں دوڑا جا رہا ہے. حضرت عثمان نے کوٹھے سے چھت کے اوپر بنیرے سے آواز دی، عمر دوپہر کے 12 بجے ہوئے ہیں، تپتی دھوپ ہے، پتھر بڑے گرم ہے. عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا بیت المال سے ایک اونٹ رسی توڑا کے دوڑ گیا. عمر اس کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے. اگر وہ اونٹ ہاتھ سے نکل گیا تو اس اونٹ کے بارے میں عمر کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اللہ، یہاں تو تایوں کے نام، چاچوں کے نام، سب کے نام زمینیں لگی پڑی ہیں. شکر کرو ہم نہیں لگے کسی کے نام. کہنے کاش میں حکمران ہوتا یوں کر دیتا. جتنا حکمران اتنا سخت اللہ کی طرف سے وہ حساب بھی ہے. اسمع ولا نطیع، اتر ممبر سے. آج تک کسی کی جرأت ہے جس کو ممبر سے اتارے؟ حضرت عمر کو کہا نہیں سننا تیرا خطبہ. رسول اللہ کا صحابی، اللہ اکبر، نبی کا داماد، نبی کا سسر، حضور بینوئی ہے حضرت عمر کے، نبی کی بیٹی حضرت حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی نبی کے گھر کے اندر. یہ جو آج آپ حرم شریف کے اندر مواجہ شریف کے سامنے کھڑکی سی دیکھتے ہیں نا، یہ حضرت حفصہ کا مکان تھا. اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، اللہ اکبر، جب وقت آیا اور کہا حفصہ بتا کیا چاہتی ہے؟ فرمایا سب کچھ میرے سے لے لو، میرا مکان، میرا بستر لے لو، یہ کھڑکی کھلی رکھ دینا. دنیا سے وہ تو پردہ کر گیا، ان کی قبر کو دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہوں. اس وقت فیصلہ ہوا، حفصہ یہ کھڑکی آج نہیں بلکہ عرش والا کہہ رہے قیامت کی صبح تک کھلی رہے گی، تاکہ جب دنیا والے یہاں آ کے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کے ادھر منہ کریں گے تو حفصہ تیرا مکان نظر آئے گا، محمد کا عمر کے ساتھ پیار بھی نظر آ جائے گا. میرا باب السلام سے آپ داخل ہو، دائیں طرف منہ کریں. اللہ اکبر. قرآن کی کچھ آیتیں لکھی جو نون کی جگہ ہے وہاں اینٹ کا ایک حصہ خالی ہے، سوراخ ہے. یہ حضرت عباس کا پرنالہ اور باب جبرائیل اوپر ایک سوراخ ہے جو جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. اسی کے نیچے ایک کھڑکی سی کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا مکان تھا، میرا نبی کی بیوی کا. اور میں کہندہ جاندی کر یار تینوں پتہ نہیں فلانے کا بھتیجا ہے، فلانے کا چاچا. صحابہ کہتے کوئی نہیں. نبی دولہا بن کے عمر کے گھر آئے اور عمر سے کہہ رہے عمر حساب دو، کرتا کہاں سے آیا؟ ایک کپڑا جو 2 گز کا پہنا کہاں سے آیا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاٹھی لے کے وہیں بیٹھ گئے خاموش. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. بیٹا، سگا بیٹا، اینو پتر کہندے نے. وہ پتر نہیں ہوتا جو باپ کا بھی بیڑا غرق کر دے، اس کی کمائی کا بیڑا غرق کر دے پھر کہ میرے پیو نے میرے لیے کیتا کی ہے. فرمایا اگر پتہ کرنا ہو اللہ میرے سے راضی ہے کہ اللہ ناراض ہے، کیا کرنا پڑے گا؟
الہ العالمین میرے سے ناراض ہے کہ میرے سے راضی ہے؟ کس طرح پتہ لگے گا؟ نمازوں کے سجدے سے؟ فرمایا نہیں نہیں۔ قرآن کی تلاوت سے؟ فرمایا نہیں نہیں۔ صدقے خیرات سے؟ فرمایا نہیں نہیں۔ کس طرح پتہ لگے گا اللہ میرے سے راضی ہے؟ فرمایا گھر میں جا کے دیکھ لے، اگر باپ ہنس رہا ہے تو اللہ راضی ہے، اگر باپ رو رہا ہے تو سمجھ لے اللہ تیرے میرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پاس آ گیا اور کہنے لگا ابا جی خیر تے ہے، جواب کیوں نہیں دیں دے؟ مگر مجھے جواب کے قابل چھوڑا ہی نہیں، میرے سے پوچھ رہا کرتا کہاں سے آیا؟ بیٹے نے باپ کو سہارا دے کے کھڑا کیا اور باپ کو سہارا دے کے کھڑا کہنے لگا او چچا سلیمان فارسی اور نبی کے یارو، جواب میرا باپ نہیں میں دوں گا، تم آج پوچھتے ہو یہ میرے باپ کے پاس کرتا کہاں سے آیا؟ پرسوں بیت المال میں مسلمانوں کے لیے کپڑے کے تھان آئے تھے، ہر گھرانے کے اندر اتنا اتنا کپڑا گیا، اتنا اتنا گز کپڑا گیا، جتنا گز مسلمانوں کے گھر گیا اتنا گز میرے باپ کے حصے میں آیا۔ اللہ اکبر، میں کل شام اپنے گھر گیا، اپنے ابا جان کے گھر گیا، میں نے دیکھا تسلے کے اندر پانی ڈال کر میرا باپ اپنا کرتا دھو رہا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ اپنا کرتا۔ میں نے کہا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا صبح میں نے قصر خلافت میں جانا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کے پاس ایک کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا کوئی نہیں، 2 کرتے پورے سال میں تمہر سلوایا کرتے، پورے سال میں 2 کرتے۔ اللہ مسلمانوں کے امیر بنائے گئے، عمر تیری تنخواہ کتنی مقرر ہونی چاہیے؟ کیا کہہ رہے؟ فرمایا مدینے کے اندر جو سب سے کم تنخواہ دار دیہڑی دار ہے اس کی تنخواہ مزدوری کے برابر عمر کی تنخواہ کر دو، اگر اس کا گزارا ہوتا تو عمر کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ یہاں تو میں پچھلے دن لاہور کے اندر بیٹھا تھا، وہ مارٹ کا میرے خیال سے مینیجر تھا، وہ کہنے لگے پتہ ہے اس کی کتنی تنخواہ ہے؟ 60 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اس کی، مارات علیحدہ ہیں، پھر بھی کہتے ہیں مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے، کچھ نہیں ملا۔ کس کا رونا رہے ہو؟ کس کیا کہ کس کا رونا رہے؟ بیٹا عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ابا جی حوصلہ کر، میں تیرے نال ہے نا۔ جب باپ پر برے دن آنے لگے، لاہور کا واقعہ ہے، اللہ اکبر، ماں بیمار شوگر کے مرض میں نبینا ہوئی، اولاد بھائیوں کے دروازے پہ چھوڑ کے چلی گئی، انہوں نے کہا ساڈے کو نہیں سمجھ جاتی، اپنی بہن سنبھالو، یہاں بارشیں رکے گی، یہاں بارشیں رحمت بن کے برسیں گی، اور یہ اس کے اندر کہیں ایسے اللہ نہ کرے بیٹھے ہوں جن کا یہی حال ہے، مردی بھی نہیں جان بھی نہیں چھڑتی، کتنے یہ کفریہ بول منہ سے نکل جاتے ہیں اولاد کے۔ ان کی قدر کرو، ان کے سفید بالوں کی برکت سے اللہ تجھے ہلنے جلنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، ورنہ ککھ نہ بچے زمین کے اوپر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ابا جی حوصلہ کر میں جواب دوں گا۔ کہ کل میں شام اپنے ابا کے گھر گیا تو میرا باپ یہ ململ کا کرتا دھو رہا تھا۔ اللہ کا پتہ مجھے میرے باپ پہ ترس کیوں آیا؟ میرا باپ کپڑے کو یوں ملتا تو یہ لیر ہاتھ میں آ جاتی، یوں ملتا تو یہ ٹاکی ہاتھ میں آتی۔ میں نے کہا ابا جی یہ پان دے کابر رہے؟ میرا ابا کہنے لگا بیٹے اس کے علاوہ عمر کے پاس کپڑے ہی کوئی نہیں، تروپے لگا لگا کر سلائی کر کر کے کپڑے کے اندر گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ کہ ابا جان وہ جو کل آپ کو کرتا ملا تھا، کپڑا ملا تھا، وہ کہاں؟ حضرت عمر وہ کپڑا اٹھا کے لائے، فرمایا میرا قد بڑا لمبا ہے، اے میرے بیٹے اس کپڑے میں میرا کرتا نہیں بنتا۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں فوراً گھر گیا، جو میرے حصے کا کپڑا ملا تھا وہ میں لے کے آ گیا، ان 2 کپڑوں کو جوڑ کے میرے باپ کا کرتا بنا۔ یہ کہا حضرت عمر کی چیخ نکلی مدینے میں، مسجد نبوی میں آپ کی چیخ کی گونج اٹھی۔ سلیمان فارسی کونے سے کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، حذیفہ بن یمان کھڑے ہو گئے، نبی کے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا عمر خدا کے واسطے ہمیں معاف کر دینا، اللہ اکبر، ہم تیرے سے احتساب کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ ساری کائنات کو محمد کا عمر بتلانا چاہتے تھے۔ اے لوگوں، جس کے پاس کرتا بنانے کے لیے کپڑا نہ ہو وہ نبی کی بیٹی کا باغ کہاں سے کھا جائے گا؟ اتنی دنیا کی بکواسات نبی کے عمر پر۔ عثمان مظلوم ہے، حسین مظلوم ہے، لیکن معاویہ بھی تو مظلوم ہے، عمر بھی تو مظلوم ہے۔ 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم معاویہ لہرا کے گیا، 22 لاکھ مربع میل، اللہ اکبر۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ طبیب کو بلا کر لاؤ، حکیم کو۔ بعض کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گھوڑے پر سوار ہو کے طبیب کے پاس جب پیدل دوڑے دوڑے چلے گئے، طبیب سے جا کے کہا یوں نہ پوچھنا کیا بیماری کیا، کہا آج اسلام یتیم ہو رہا ہے، امت یتیم ہو رہی، عمر زخمی ہوا پڑا ہے۔ اس طبیب نے اپنا بکسا اٹھایا، اللہ اکبر، گھر سے باہر نکلا، اس کا گھوڑا جس پر اس نے سوار ہو کے آنا تھا، اس کا گھوڑا دوسرے کے کھیت میں چل رہا تھا، اس نے اپنا بکسا زمین پر پھینکا اور کہا اے علی اب مجھے جانے کی ضرورت نہیں، عمر دنیا سے چل بسا ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتہ لگا؟ فرمایا عمر زندہ تھا، کسی چڑیا کو چڑیا کا پانی پینے کی اجازت نہیں تھی، آج میرا گھوڑا دوسرے کے کھیت سے گھاس کھا رہا ہے، لگ رہا عمر کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دور حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی کی 9 ازواج مطہرات ہیں، اور میرے سے پوچھو اللہ نہ کرے گلا نکل جائے گا، تاریخ تو گلے کے انبار لگا دے گی۔ جاؤ نبی کی حفصہ سے پوچھو، نبی کی جویریہ سے پوچھو، عمر تمہارے دروازے پر حکمران بن کے آیا کرتا تھا یا تمہارا چوکیدار بن کے آیا کرتا تھا؟ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ اکبر، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ، کچھ وفد آیا اور آ کے امیر المؤمنین کے بارے میں پوچھا کہ کاشان حکومت کہاں ہے؟ کاشان عمر کہاں ہے؟ پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے۔ وہ غور سے دیکھنے لگے، نہ کوئی مینارہ نظر آیا، نہ کوئی دیوار نظر آئی۔ اللہ ہوگا کہاں؟ ایک درخت جس کے اوپر پتے بھی تھوڑے تھوڑے تھے، ایک شخص میرے عزیزو پیمد والی پگڑی، پیمد والا کرتا، پیمد والا تہمت باندھ کر اینٹ کا سرانہ بنا کے اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا وہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ مسلمانوں کا امیر المومنین۔ وہ پاس گیا اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے کہنے لگا عمر اللہ اکبر، ہم تو سمجھتے تھے کوئی اعلیٰ مقام ہوگا، ہم تو سمجھتے تھے 22 لاکھ حکمرانی، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے کا اونچا شان ہوگا، لیکن اللہ اکبر تیرے اندر عدل ہے، تیرے اندر انصاف ہے، تجھے اینٹ کے سرانے پہ نیند آ جاتی ہے، ہمارے اندر انصاف آرام کوئی نہیں، ہمارے اندر انصاف کوئی نہیں، عدل کوئی نہیں، ہمارے اندر رواداری مساوات کوئی نہیں۔ تجھے اینٹ کے اوپر خدا سلا دیتا ہے، میں بستر کے اوپر بھی خدا نہیں سلاتا ہے۔ جاؤ جا کے پوچھو جن کی زندگیوں سے عدل اور مسلمانوں کی خیر خائی ختم ہو گئی، خدا کی قسم گولیوں کے انبار ان کے منہ کے اندر جاتے ہیں لیکن اللہ سکون کی نیند نہیں دیتا، اور جن کو اللہ اکبر مسلمانوں کا احساس اور خیر خائی کا جذبہ نصیب ہو جائے، اللہ انہیں نرم بستروں تو کیا اینٹوں کے سرانے پر بھی اللہ انہیں نیند دے دیتا ہے۔ میرے آقا آخری بات 2-3 منٹ شہادت پر تمہارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ عرض کر دو، کیونکہ یکم محرم الحرام آنے والا ہے، 26 ذی الحجہ کو مسلمانوں کا امیر اللہ اکبر میرے عزیزوں زخمی کیا گیا۔ ابو لولو فیروز نے، ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ کو اللہ اکبر آپ پر وار کیا، زخموں سے چور چور ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ایک طبیب آ رہا دوسرا جا رہا، ایک طبیب نے کر اپنی دوائی استعمال کی، حضرت عمر کے منہ میں ڈالی گئی، اتنیوں کے ذریعے سے وہ باہر آ گئی، اتنا بڑا پیٹ کے اندر سوراخ کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عبداللہ جلدی چلا جا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلا جا، ادب کے ساتھ کنڈی بجانا اور یوں نہ کہنا امیر المؤمنین، پر یہاں یوں کہہ دینا کہ تیرا بیٹا عمر تجھے پیغام دے رہا ہے۔ اماں اپنے حجرے میں 4-5 فٹ کی جگہ
بیٹا مجھے دے دے۔ اماں اللہ اکبر اپنے گھر والے کے ساتھ اپنے ابو بکر کے ساتھ اجازت دے دے عمر کی قبر بن جائے، اماں تیرا احسان قیامت کی صبح تک عمر نہیں بھولے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عائشہ نے پوچھا کون ہے؟ کہ اللہ اکبر عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا۔ اماں عائشہ کہنے لگی بیٹا میں قریب آئی، دروازے کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گئی، صحابی کہنے لگے میری آنکھ نے دیکھا اماں اتنا رو رہی تھی کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں کے اندر تر ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ عمر کی جدائی کی خبر لایا؟ کہ نہیں امیر المومنین، کہ میرے ابا نے کہا تھا امیر المومنین نہ کہنا، کہنا تیرا غلام، تیرا خادم، تیرا بیٹا ایک آرزو رکھتا ہے۔ کیا آرزو؟ اماں اگر اجازت ہو تو اس حجرے میں مجھے بھی جگہ دے دے، عمر تیرا احسان قیامت کی صبح تک نہیں بھولے گا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ نے سید دو عالم علیہ السلام کے قبر مبارک کی طرف منہ کیا، اللہ انگلی کا اشارہ کرنے لگی، تیرے عمر کا پیغام آیا۔ اللہ اکبر۔ نہ اس لیے نہیں کروں گی کہ عمر کو تو خدا نے کوئی نہیں کی، نہ اس لیے نہیں کروں گی کہ عمر کو تو مصطفیٰ نے بنا کوئی نہیں کی، نہ اس لیے نہیں کروں گی کہ عمر کو صدیق نے بھی نہ کیوں نہیں کی۔ پھر کہنے لگی بیٹا جا اپنے باپ کو جا کے پیغام دے دینا، یہ قبر کی جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر تیرا ایک احسان میرے اوپر ہے، عمر آج اسے سال کے بدلے اسے سال کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کون سا سال؟ کہ وہ سال جب پورے مدینے میں میری طرف انگلی اٹھی تھی، تیرا میرا باپ عمر میرے سامنے یوں آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پورے مدینے میں عائشہ کی تو عائشہ پہ تہمت لگی، پورے مدینے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پکی بھی انگلی اٹھی، رحمت والے نبی نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اس وقت تیرے ابے کا احسان یاد ہے، تیرا باپ میرے گھر والے کے سامنے آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ٹھیک ہے سیدہ عائشہ کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنے میں اختیار ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کا نکاح میں نے کیا کہ نہیں، ابو بکر نے کیا نہیں، عثمان علی نے کیا نہیں، کملی والے بتا تیرا عائشہ کے ساتھ نکاح کس نے کیا؟ کہ عرش والے نے۔ محبوبہ وہ وقت یاد ہے جب تیرے پاؤں میں گندگی لگی تھی، اللہ نے تجھے چلنے سے روک دیا تھا کہ اللہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا تیرے جوتے کے تلوے پہ جانور کا فضلہ لگ جائے۔ کہا محبوب آپ کو ساری زندگی میں یاد ہو کبھی آپ کے جسم پہ مکھی بیٹھی نہیں، آپ کے جسم پر کوئی گندگی بیٹھی نہیں۔ محبوبہ کوئی وقت یاد کر تیرے بستر تیری جتی پہ کسی بکری نے مینگنی کی ہو نہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر رو کے کہنے لگے کملی والے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو رب تیرے جسم پر مکھی